السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے تقاضۂ محبت کی چوتھی قسط۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ صنم اندر ہو گیا۔ باہر سے خیام کی آواز آنے پر وہ بری طرح چونکی اور گھبرا کے ارتسام سے دور ہونا چاہا۔ ہاں اندر ہی ہوں، کپ کپاتی آواز میں کہا اور ارتسام سے فاصلہ بنائے کھڑی ہو گئی، جبکہ دروازہ ارتسام نے خود کھولا۔ ارے آپ بھی یہاں پر ہیں، چلو اچھا ہو گیا۔ دعا یہ دیکھو، یہ ہیں صنم آپی کے دولہا میاں۔ ارتسام کو دیکھ کے ایک شرارت بھری نظر صنم پر ڈالتی وہ دعا کو بتانے لگی۔ آپ ان کے دولہا ہیں؟ ارتسام کے قریب آتی وہ اشتیاق سے بولی تو ارتسام نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں جی، میں ان کا دولہا ہوں۔ اس کو پیار کرتے وہ نرمی سے بولا کہ دعا نے ایک نظر اب صنم کو دیکھا جو خود کنفیوز سی کھڑی تھی۔ تو آپ کا بیبی کدھر ہے؟ اس کے مزید سوال پر جہاں خیام اور صنم بیک وقت سٹپٹائیں، وہیں اس کے سوال پر ارتسام جھیپ گیا۔ دعا بیبی، آپ کے دولہا کو دیکھ لیا نا؟ اب چلو آؤ نیچے چلتے ہیں۔ خیام خود ہی بات کو نظر انداز کرتی دعا کا ہاتھ پکڑتی باہر جانے لگی، لیکن وہ پھر بھی کہنا نہ بھولی، مجھے بیبی کے ساتھ کھیلنا۔ کہاں ہے ان کا بیبی؟ وہ جیسے جھلا کر بولی کہ اس کو کھیلنے کے لیے کوئی چاہیے تھا۔ ابھی نہیں آیا ان کے پاس، جب آئے گا تو آپ ضرور کھیل لینا اس کے ساتھ۔ خیام زبردستی مسکراتی بولی کہ وہ بھی شرمندہ ہو رہی تھی ارتسام بھائی کے سامنے دعا کی فرمائش پہ، جبکہ صنم کو سمجھ نہ آئی کہ وہ اس پل وہ قہقہ لگائے، شرمائے، ہنسے یا روئے۔ بہت پیاری بچی ہے، اتنے اچھے سوال پوچھتی ہے۔ خیام کے جانے کے بعد ارتسام بھرپور بے باکی کا مظاہرہ کرتا بولا کہ صنم اس کو گھور کر رہ گئی۔ اور آپ کتنے بے شرم ہیں۔ وہ اس کے نام سے نوازتی باہر نکل گئی کہ کہیں پھر سے کوئی اور نہ آ جائے۔ اس کے پیچھے ہی ارتسام بھی مسکراتا ہوا نکلا۔ نیچے صحن کے بیچوں بیچ ساری خواتین بیٹھی اپنی محفل سجائے ہوئی تھیں۔ گاؤں کی عورتیں درمیان میں بیٹھی ڈھولکی پکڑے روایتی گانے گا رہی تھیں۔ خیام بھی خوشی اور سے ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی صنم بھی اس کے ساتھ گانوں میں مصروف ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں اٹھ کر تالیاں بجاتی کلی ڈال رہی تھی۔ لڑکیوں کے مہکتی ہنسی سے سر گونج رہی تھی۔ خوشیوں کا سما تھا۔ صنم پہلی بار کسی گاؤں کی شادی میں آئی تھی اور اسے یہاں کی روایتیں بہت پسند آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں سب نے کھانا کھایا۔ خیام نے لالا کو باہر بلایا اور کہا کہ تھوڑی دیر رسم کرنی ہے، پھر چاہے چلا جائے واپس، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر ناچار اس کو راضی ہونا پڑا۔ برآمدے میں صوفے سیٹ کیے، وہاں دائیں بائیں بھی بیٹھنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ اب اصفہان ان خواتین میں اکیلا وہاں بیٹھا مسکرا رہا تھا کہ سب اپنے اپنے شوق پورے کر رہے تھے، خاص طور پر اس کی لاڈلی۔ اپنے بازو فولڈ کر لیں آپ، اس کے بازو کی جانب اشارہ کرتے وہ مہندی کا تھال سامنے میز پر رکھتی ساتھ بیٹھی اور اس میں اپٹن نکالتے اس کے بازو بھرنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنے بازو کو بھرا دیکھتے وہ سٹپٹا کے گویا ہوا۔ ہلدی بھی لگائیں گے ساتھ ساتھ، مہندی اور ہلدی ایک ساتھ، شرارت سے کہتی وہ۔ اب ہلدی اس کے ہاتھ میں لگا رہی تھی، اپنی انگلیوں کو تیل میں ڈبوتے وہ اچھے خاصے ہاتھ بھگو کے اس کے بالوں میں بھرنے لگی۔ لگے ہاتھ مالش کر دو سر کی، وہ سکون سے بولا کہ لڑکیاں مسکرا اٹھیں سب۔ یہ جو آپ کی مونچھیں ہیں ان کی کرتی ہوں۔ اس کی مونچھوں پہ انگلی سے تیل لگاتی وہ ہنس کے بولی کہ وہ کلین شیف رکھتا تھا، جبکہ مونچھیں اس پر بہت جچتی تھیں۔ پھر باری باری ساری خواتین نے اپنی چاہ پورے کیے اور ان سے ڈھیروں خوشیوں کی دعائیں لی۔ دی جان نے ان کے درجنوں بچوں کی دعائیں دی کہ بے ساختہ ہی اس زندگی سے بھرپور کہکہ لگاتا آمین کہہ اٹھا۔ ان سب سے جان خلاصی کے بعد جب اصفہان اٹھا اور سوچا کہ فریش ہو جائے، تبھی اس کے دوستوں کی نظر اس پر پڑی جس کی قمیص کی آستینیں فولڈ ہوئی تھیں اور دونوں بازو ہلدی اور مہندی سے بھرے پڑے تھے، جبکہ چہرے ماتھے پر بھی ہلدی لگی تھی، بالوں کو جیسے آئل میں بھگویا گیا تھا۔ اوئے یہ کیا ظلم ہوا تیرے ساتھ؟ کیف اس کو دیکھتے کہکہ لگاتا بولا۔ کچھ نہیں، بس وہ رسم وغیرہ کر رہے تھے۔ اپنی حالت پر حجل ہوتا وہ فریش ہونے کا کہہ کر جانے لگا تو رستے میں امان نے جا لیا۔ صبر کر، ہمیں بھی تو رسم کرنے کا حق دے۔ اس کو پکڑتے وہ سب واپس اسے برآمدے میں لائے اور زبردستی بٹھاتے اس کے منہ پر ہلدی اور مہندی لگانے لگے۔ امان نے تو آئل کی آدھی بوتل اس کے سر پر انڈیل دی کہ وہ چیخ پڑا، خدا کا خوف کرو یار، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنے آپ کو بے حال ہوتا دیکھتے وہ احتجاج کرنے لگا، لیکن اس کے احتجاج کو خاطر میں لائے بغیر وہ ایسے ہی اسے رنگوں میں رنگنے لگے۔ جہاں لڑکے اپنی شیطانیوں پر کہکہ لگا رہے تھے، وہیں موجود خواتین ان کی حالت پر لوٹ پوٹ ہنس رہی تھیں۔ جب چل اب ٹھیک ہے، جا فریش ہو آ۔ اسے کپڑوں سمیت اس کو مہندی اور ہلدی میں پیلا سبز کرتا چھوڑ
موڑ کے جیسے احسان کیا اس پر۔ اب یہ تصویر بھی بھیج دے بھابھی کو۔ عماد نے اس کے موبائل سے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے زوفا کا نام سرچ کرتے وہاں کھڑے کھڑے اس کی تصویر فارورڈ کر دی کہ وہ جلدی سے موبائل ہاتھ میں لینے گیا۔ لالا دھیان سے کہیں بھابھی سے آپ کو منہ دکھائی نہ ہو جائے، خیام وہاں کھڑی اونچی آواز میں کہنے لگی۔ اس کی بات پر سب کہکے لگا کر جاندار کہکے لگائے تھے۔ میں فریش ہو کے آتا ہوں ابھی، وہ ہنس کے کہتا میسج سین ہونے پر موبائل تھام کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی باقی سب بھی اپنی اپنی حالت ٹھیک کرنے کمروں میں چلے گئے۔ ویسے ہونے والی بھابھی بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں آج۔ عماد جب بات لے کر کمرے میں آیا تو کیف کو شرارت سے بولا، جو اپنا کرتا اتارے ایسے ہی بیڈ پر چٹ لیتا تھا۔ اس کی بات پر لب ہولے سے مسکرائے۔ بتا پھر کب شادی کا ارادہ ہے؟ اپنا منہ ہاتھ تولیے سے پہنچتے وہ اس کے برابر بیٹھتا استغفار کرنے لگا۔ دی جان نے کہا تھا کہ شادی پہ ہی رشتے کی بات کریں گے، پھر 1-2 ماہ میں شادی۔ ایسے ہی پڑے پڑے آنکھیں موندے اس نے مسکراتے لبوں سے کہا، مزے ہیں بھائی، جہانگیر آیا نہیں آج؟ اس کو چھیڑتے وہ جہانگیر کے نہ آنے کی بابت دریافت کرنے لگا۔ ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ کل ضرور آئے گا، پھر شاید چلا جائے کیونکہ جناب کو وہاں ضروری کام ہے۔ وہ اب بیڈ سے اٹھ بیٹھا تھا اور پیچھے سے اپنی شرٹ اٹھاتے پہنتے اس کو بتایا۔ ایک تو لالا سائی کی ضروری کام، وہ کوفت سے کہتا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا کہ دعا کو دیکھ آئے۔ موبائل کو ہاتھ میں تھامے وہ ایسے ہی وارڈروب کے قریب آیا اور اس کو ایسے ہی کھول کر دیکھنے لگا، تبھی اچانک دروازہ کھلتا کوئی وجود اپنی ہی دھن میں اندر آیا، ساتھ ساتھ وہ ہنستے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں، 1 منٹ یہ رکھ لوں۔ وہ باہر کی جانب دیکھتی اندر سے بے نیاز بے خبر ہنستے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے علم میں بالکل بھی نہیں تھا کہ اندر کوئی ہے، تبھی وہ بغیر نوک کیے چلی آئی۔ اسے یہاں رکھ دیتی ہوں۔ وہ وارڈروب دائیں جانب بنا تھا، جبکہ وہ اندر آتے ہی دائیں جانب مڑتے وہاں بنے ٹیبل پر کچھ چیزیں رکھنے لگی۔ لمبے سیاہ بال کی فرینچ نوٹ بنائے پیچھے کر رکھی تھی، جبکہ دوپٹہ کندھوں پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ کیف اس کی آمد کی توقع بالکل نہیں کر رہا تھا، وہ اچانک اس کے سامنے یوں بھی آ جائے گی۔ وہ جیسے اپنی جگہ پہ ساکت سا ہو کے رہ گیا۔ جب وہ اچانک باہر جانے کے لیے مڑی تو اپنے سامنے کیف کو یوں دیکھ کر وہ سٹپٹا گئی کہ وہ اسے دیکھ کیوں نہ پائی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو وہ تو کمرہ خالی سمجھتے اندر آئی تھی۔ میں یہ رکھنے آئی تھی۔ اسے سامنے سٹل دیکھتے وہ کہنے لگی، جی ٹھیک۔ وہ مسکرا کر بولا کہ خیام کو اب سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے، جبھی وہ ادھر ادھر دیکھتے کہنے لگی، میں چلتی ہوں۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ پاگلوں کی طرح کیوں اسے بتا رہی تھی، تبھی خود کو کوستی وہ جانے لگی جب اس کی آواز پر ٹھٹک کر رک گئی۔ آج دیکھا ہے انہیں اس رنگ میں برسوں کے بعد، ہاتھ گجرا، ریشمی آنچل، مٹھائی انگلیاں۔ اس کے شعر پر وہ ساکت سی ہو گئی کہ کیا واردات ہو گئی اس کے ساتھ۔ بغیر کچھ بھی کہے وہ بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ پیچھے مبہم سے ٹھنڈی آہ بڑھتا مسکرا دیا۔ گاؤں میں تو سب جلدی سو جاتے تھے، لیکن یہاں آج شادی کا سماں تھا جہاں لوگوں کی تھکن نام کی کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دی جان اور دادی جان تو آرام کا کہہ کر جا چکی تھی، جبکہ باقی سب ابھی سونے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ابھی خیام، صنم اور گل تینوں خیام کے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب اصفہان کی تصویر ملتا زوفا نے بھی اس کی محفل میں حصہ لیا اور ان کو ویڈیو کال میں لائی۔ اس کی آوازیں سنتی دعا بھی عماد سے مل کر یہاں آ گئی۔ دعا یہ دیکھو، یہ ہے دلہن اصفی لالا کی۔ خیام نے موبائل کی اسکرین دعا کے آگے کرتے بتایا تو وہ خوشی سے دیکھنے لگی جہاں زوفا پیلے گیندے کے پھولوں میں سجی دلہن بنی بیٹھی تھی، اور شاید وہ مہندی لگوا رہی تھی۔ یہ کتنی پریٹی ہیں، وہ خوشی سے زوفا کو دیکھتے بولی کہ اس کو تیار ہوئی دلہن مل گئی تھی۔ ہم کل انہیں لینے جا رہے ہیں اصفی لالا کے ساتھ، صنم نے اسے مزید بتایا تو دعا کا دھیان صنم کی طرف گیا کہ دلہن تو یہ بھی تھی، آپ کا دولہا کدھر ہے؟ اس کو دیکھتی جیسے خفگی سے بولی، جبکہ ارتسام کے اچانک غیر متوقع ذکر پر وہ جھیپ گئی۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے گلے لالا اور خیام کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ نیچے کمرے میں ہے اپنے، وہ مسکراتی ان کو بتانے لگی، جبکہ دعا اب غور سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ آپ تو دلہن ہیں ان کی۔ وہ اپنے علم کے مطابق بولی کہ دلہن دولہا کے ساتھ ہوتی ہے تو صنم کیوں نہیں اپنے دولہا کے ساتھ؟ ابھی ہم لڑکیاں سب اکٹھی بیٹھی ہیں نا، اس لیے، اور وہ آپ کے عماد کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں جیسے ہم۔ گل نے صنم کو مشکل آسان کرتے کہا جو دعا کے سوالوں پہ بلش کر رہی تھی۔ اچھا، وہ جیسے سمجھ کر سر ہلا گئی۔ اس کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ وہ اب واپس زوفا کی طرف آئی اور اس کی طرف اشارہ کرتے نام پوچھنے لگی۔ ان کا نام زوفا آپی ہے، گل نے بتانے پر وہ اب کل نہیں آنے والی دلہن سے باتیں کرنے لگی۔ ایسے ہی ہنستے مسکراتے ان کی رات گزر گئی، وہ جانے کس پہر وہ تھک کر سو گئی۔ کمرے میں بالکنی میں کھڑا وہ موبائل میں عماد کی بھیجی ہوئی تصویروں کو دیکھنے میں مصروف تھا، جس میں دعا سب کے ساتھ بیٹھی کھلکھلا رہی تھی۔ اس کی تصویر کو دیکھتے وہ بے ساختہ ہی موبائل کی اسکرین پر لب رکھ گیا۔ میرا جگر کا ٹکڑا، انگلیوں کے پوروں سے اس کی تصویر چومتے وہ نم آنکھوں سے مسکرا کے بولا کہ تھوڑے دن پہلے اس کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ چھوٹی سی عمر میں محرومیاں پال لی ہیں آپ نے، لیکن میرا وعدہ ہے کہ آپ سے کہ آپ کو
کے حصے کی تمام خوشیاں نصیب ہوں گی۔ تصویر میں اماں کی گود میں وہ اس کی شیف کو چھوتے ٹیڑھے میڑھے منہ بنا رہی تھی۔ سگریٹ سلگاتے وہ واپس کمرے میں آیا اور فائل کھول کے بیٹھ گیا۔ موبائل پہ کسی کا نام ڈائل کرتے کال ملائی اور رابطہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جی وکیل صاحب، ہاں جی میرے پاس تیار ہے، آپ کا پتہ بھی ان کا پتہ بھی لگ گیا، بس ایک بار میں کنفرم کر لوں پھر تیاری مکمل کے ساتھ کرتے ہیں مقابلہ۔ لیپ ٹاپ پر انگلیاں گھماتے وہ مسروس سا کہہ رہا تھا، جبکہ سائٹ کی مخصوص مسکراہٹ لبوں پر سجائی ہوئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وہ دوسری طرف کی بات سنتے اس نے رابطہ منقطع کیا اور دوبارہ سے کام میں لگ گیا۔ کل اسفہان کی شادی میں جانے سے پہلے وہ یہ کام مکمل کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ اب مکمل کام ہو جائے اور ان کے حق میں مل جائے، لیکن قسمت کو کیا الگ ہی بات منظور تھی، یہ تو وقت بتانے والا تھا۔ پرندوں کا چہچہانا ہر طرف اپنے خوبصورت احساس بکھیرتا صبح ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ ایسے میں گاؤں کے لوگ بھی جلد بیدار ہوتے، فجر کی نماز کے بعد ہی صبح کی ناشتے کی تیاریاں کرنے لگے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور لڑکیاں ابھی اٹھی نہیں تھیں۔ ان کا ارادہ پاس ہی ڈیرے پہ جا کے سیر کرنے کا تھا۔ حیام کی کچھ اور دوستیں بھی تھیں تو سب مل کر صبح فریش ہونے نکل پڑتی۔ حویلی سے نکلتی ہی دائیں طرف وہ کھیتوں کی جانب چل دی۔ دونوں اطراف بنے کھیتوں کے درمیان پتلی سی کچی سڑک پر وہ اپنی مستیوں میں جا رہی تھی کہ صنم پہلی بار صبح کے اس حسین منظر سے خوب لطف اٹھا رہی تھی۔ شلجم کے کھیتوں سے گزرتے حیام کے نیچے جھکتے 3-4 اٹھا لیے، گل کے منع کرنے کے باوجود بھی۔ کچھ نہیں ہوتا، صاف کر کے کھا لیتے ہیں، وہ لاپرواہی سے بولی اور ایسے ہی چلتی گئی۔ تھوڑے آگے گئے کہ بائیں جانب گلاب کے پھول لگے تھے، کافی وسیع تھے پھولوں کا باغ۔ وہ وہیں کچی سڑک پر کھڑی ہوتی دیکھنے لگی۔ واپسی پر یہاں سے پھول لے کے جائیں گے اور تازے تازے گجرے بنائیں گے اس سے، صنم نے خوشی سے کھلکھلا کے کہا تو باقی نے بھی حامی بھر لی۔ میں تھک گئی ہوں، دعا انگلی پکڑتے ساتھ ساتھ چلتی اب تھک گویا ہوئی اور پھولے گلابی گال مزید پھلا گئی۔ ارے آ جاؤ میری جان، گل نے اسے گود میں اٹھاتے کہا اور چلنے لگی۔ تبھی پیچھے سے ان کو کسی کی آواز آئی، شاید کوئی بھاگتے ہوئے انہیں پکار رہا تھا۔ ادی لالا آپ کا پوچھ رہے ہیں، آپ ان کو بتائے بغیر آ گئیں۔ ان کے ملازم کا چھوٹا بیٹا بھاگتا صنم کے پاس آ کے بولا کہ اعتصام اس کے بارے میں فکرمند ہو رہا تھا۔ میں اکیلی تو نہیں تھی، سب کے ساتھ تھی۔ وہ منہ بنا کے بولی، آ رہے ہیں وہ بھی، ان کے کہنا تھا کہ ادھر ہی آ جائے تو سب یہیں آ رہے ہیں۔ وہ ہانپتا ہوا مزید بولا کہ سب لڑکیاں اعتصام کی صنم کے لیے کیئر دیکھتی دبی دبی ہنسی۔ بڑی فکر ہو رہی ہے، حیام نے اسے کندھے پر کندھا مارتے کہا۔ ہاں تو اکلوتی بیوی ہوں، ان کی فکر تو ہونی ہے، ویسے بھی میری جیسی تو ان کی کوئی ملنے سے رہی۔ اچھی بات ہے کہ وہ میری قدر کرتے ہیں۔ وہ بھی بھرپور شرارت سے مسکرانے کی ایکٹنگ کرتے بولی کہ لڑکیوں کے قہقہے بے ساختہ تھے۔ اچھا جی، بڑی حمایت ہو رہی ہے اپنے شوہر کی، حیام نے حیرانگی کا اظہار کرتے کہا۔ میں پکڑا پھول اس کی طرف پھینکا، ہاتھ میں پکڑا پھول اس کی طرف پھینکا جس کو وہ مسکراتے کیچ کر گئی۔ کیوں نہ کروں بھائی، اللہ اللہ کر کے شوہر ملا، وہ بھی اتنا کیئرنگ۔ اب کی بار وہ آنکھ دبا کے بولی کہ حیام نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماں بدولت کی اتنی قدر کی جاتی ہے ہمارے پیچھے کہ آپ شکر کرتے نہیں تھکتی۔ اچانک اپنے پیچھے گمبھیر آواز سنتے صنم پل میں اپنی آنکھیں میچی گئی اور آگے کھڑی میچنی سہیلیوں کو کوسنے لگی۔ کون کہہ رہا تھا یہ سب اپنے خیالوں سے نکل آئے آپ، خواہ ہی خوش فہمیاں پال رکھی ہیں۔ تھوڑی دیر پہلی والی باتوں کو نظر انداز کرتی وہ اس پر چڑھ دوڑی کہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے دل ہولے سے ہنس دیا۔ چلیں اب تھوڑا سا آگے اور جانا ہے، ابھی پھر واپس بھی آنا ہے۔ ہم نے وقت کی قلت کا احساس دلایا تو سب آگے بڑھنے لگے۔ جب دعا نے عماد اور کیف کو بھی وہیں آتے دیکھا تو گل کی گود سے اترتی وہ بھاگ کر ان کی طرف گئی۔ ایسے ہی سب چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ڈیرے پر گئے، وہاں پہ سب تھوڑی دیر بیٹھے پھر واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ راستے میں لڑکیوں نے خوب وہاں سے پھول اتارے اور لڑکوں کو پکڑاتی گئیں۔ اعتصام نے ایک پھول اتار کر صنم کے کان کے قریب لگایا اور سرگوشی سے کہنے لگا، ہاتھ کانٹوں سے کر لیے زخمی، پھول بالوں میں ایک سجانے کو، شرم کریں کچھ، سب کے سامنے ہی شروع ہو جاتے ہیں آپ، شرم و حیا۔ چہرے پہ شرم و حیا کی سرخی لیے وہ مصنوعی خفگی سے بولی کہ مبہم سا مسکراتا اٹھا، کسی پرائی کو تو نہیں کہہ رہا، خالصتاً میری بیوی ہو تم، وہ ایک جذب سے کہتا اس کی کنپٹی پر نامحسوس انداز میں لب رکھ کے گلنار ہو گئی۔ حویلی واپسی پر سب ناشتہ تیار تھا تو ناشتہ کرتے ہی سب بارات کی تیاریوں میں لگ گئے، کیونکہ بارات شہر جانی تھی تو ان سب کو سپہر سے پہلے نکلنا تھا تاکہ رات واپسی ٹائم پر ہو۔ جہانگیر نے شہر ہی میں ان کو جوائن کرنا تھا، کیونکہ اگر وہ گاؤں آتا تو اس کے مزید 2 چکر لگنے تھے، لیکن جس پر تھکاوٹ زیادہ ہونی تھی۔ حیام نے لائٹ پرپل اور شاکنگ پنک کلر کا امتزاج کر پیروں میں آتی فراک پہنی تھی، جبکہ صنم نے اپنی ماں کی ہدایت پر اپنے نکاح کا جوڑا بالوں کے سائڈ کی مانگ نکال کر کھلا چھوڑ دیا تھا، کچھ آگے کچھ پیچھے لہرا رہے تھے۔ حیام بال باندھ لیتی، بیٹی نظر نہ لگ جائے کہیں، ماشاءاللہ اتنے پیارے بال ہیں۔ دادی جان نے اس کو مکمل تیار دیکھتے نظر اتارتے کہا۔ دادی جان تھوڑی دیر وہاں کھلے رکھنے کے بعد باندھ لوں گی، فکر نہ کریں۔ وہ ان کی گال پر بوسا لیتی بولی، ہاں لالا کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہے مجھے، وہ بھی انہی کے کمرے میں موجود تھی تو پوچھا کیونکہ ناشتے کے وقت وہ حیام کے ساتھ ہی تھا، پھر بعد میں اسے تیار ہونے کا کہتا خود بھی چلا گیا تھا۔ لالا کی جان
لالا ادھر ہے کمرے میں داخل ہوتے اصفہان نے مسکراتے کہا اور حیام کو سینے سے لگا کے اس کی پیشانی چومی۔ ماشاءاللہ میرا بچہ، محبت سے ایک بار پھر اس کی پیشانی چومتا گویا ہوا، لالا قسم سے آپ کی وجہ آج بھابھی گئی، اتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں آپ۔ اف وائٹ پہ گولڈن رنگ کی کڑائی کا کام ہوئے شیروانی پہنے خوشبوؤں میں نہایا وہ آج بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ کالی آنکھوں میں الوہی چمک لیے اپنی گھنی مچھوں تلے گہرے مسکان سجائے دولہے کے روپ میں جازم نظر آ رہا تھا۔ بے ساختہ ہی حیام نے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ ماشاءاللہ، اللہ میرے لالا کو نظر بد سے بچائے۔ ماشاءاللہ میرے دونوں بچے بہت پیارے لگ رہے ہیں، دادی جان نے ان کو سینے سے لگاتے کہا تو اپنے مرحوم بیٹا بہو کی یاد میں آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ کاش کہ وہ بھی دونوں ساتھ ہوتے تو ان کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی، لیکن خدا کی مرضی کے آگے کیا کیا جا سکتا تھا سوائے ان کے لیے دعا کرنے کے۔ تھوڑی ہی دیر میں سب تیار ہوئے تو بارات روانہ ہوئی۔ کیف لوگوں کی فیملی اپنی گاڑیوں میں روانہ ہوئی، جبکہ صنم اور اعتصام الگ حیام دادی جان اور دادی جان کے ساتھ روانہ ہوئی۔ کیف، عماد اور اصفہان اپنی گاڑی میں کہ وہ رستے میں ہلہ گلہ کرتے جائیں گے۔ سب وقت پہ بارات لے کر پہنچے تھے۔ اصفہان گاڑی سے نکلا تو زوفا کے والد نے گرم جوشی سے استقبال کیا، جبکہ ان کے پیچھے ہی کیف اور عماد آف وائٹ شلوار کرتے میں بھوری چادروں کو کندھوں پر رکھے خوبرو پرسنالٹی کے ساتھ اندر بڑھے۔ خوشیاں ہی خوشیاں ہر طرف رقصاں تھیں۔ تھوڑی دیر میں ان کا نکاح ہوا تو زوفا کو اصفہان کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا۔ رمشا زوفا کی چھوٹی بہن رسم کرنے آئی تو اس نے خوب ہنگامہ کیا اور اپنی منمانی کرتے واپس آئی۔ اس دوران اعتصام اپنے فرض سے پیچھے نہ ہٹا کہ صنم کو پوری بارات میں تنگ کرتا رہا، جس پہ ایک بار وہ سخت چڑھ گئی۔ اس پہ غصہ ہو کے نام پکار بیٹھی کہ ہمیشہ کی طرح اعتصام کے بولنے والے جملے نے اس کو نہ صرف بولتی بند کی جبکہ شرمانے پر بھی مجبور کر گیا، کیونکہ وہ آج قدرے بآواز بڑبڑایا تھا اور اسٹیج پر کھڑے تقریباً سبھی لوگوں نے سنا تھا۔ تب اعتصام نے الگ ماحول بنایا کہ سب نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ تو اب آ رہا ہے، شرم کر۔ کچھ جہانگیر کو لیٹ آتا دیکھ کر اصفہان کے ساتھ ساتھ باقیوں نے بھی جھڑکا، جس پر وہ سر کھجا کے رہ گیا۔ سوری یار، کام میں پھنس گیا تھا، لیکن شکر کہ میں آ گیا۔ اس کی بات پر وہ دانت نکالتے بولا کہ سبحان۔ اصفہان نے سینے سے لگایا۔ چل بہت بہت مبارک ہو شادی کی، اس کے بعد ٹریٹ بنتی ہے، وہ مبارکباد دیتا شرارت سے بولا کہ سب کہکا لگا اٹھے۔ ادھر ہی کوئی لڑکی پسند کر لے اور نکاح پڑھوا لے، دولہا تو لگ ہی رہا ہے۔ کیف نے جہانگیر کے کان میں سرگوشی کرتے کہا تو وہ ہنس دیا۔ پہلے تیری ہو جائے تبھی لڑکی پسند کروں گا، لڑکی تیری شادی پہ، وہ بھی شرارت سے بولا۔ ڈارک براؤن پینٹ کوٹ پہنے وہ وجیح شخصیت کا حامل یہاں سب سے الگ اور پرکشش لگ رہا تھا، جبکہ آنکھوں میں حسب عادت گلاسز لگایا اب وہ اصفہان سے باتوں میں مصروف تھا۔ رخصتی کا وقت قریب آن پہنچا تو سب کی آنکھیں اشک رواں ہوئی تھیں، باقی سب تو الگ ہی، لیکن خیام خود رو پڑی تھی، جس پر اصفہان بوکھلا گیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کو سینے سے لگاتا بولا کہ زوفا بھی اس کی طرف آئی۔ رخصتی ہو رہی ہے، وہ سوسو کرتی بولی کہ محفل زعفران ہو گئی، جبکہ زوفا جو خود اپنوں کو چھوڑ کر جانے پہ غمگین تھی ہنس دی۔ تو تمہاری تھوڑی ہو رہی ہے، بھابھی کو لینے آئی ہو اور رونے لگ گئی ہو پاگل۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے اس نے کہا تو ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ چلو بھابھی کو چپ کراؤ، اس کو خاموش کراتے تو توجہ بھابھی کی طرف گئی جو اب اپنا رونا بھول کر حیام کو ہی دیکھ رہی تھی۔ تم تو رو ہی نہیں رہی۔ اصفہان کی بات سنتے جب رمشا زوفا کے قریب آئی اور اس کو روتے نہ دیکھ کر وہ تعصب سے بولی، ایسے ہی تھوڑی میٹھی میٹھی ہنسی ہنستے زوفا کو رخصت کراتے وہ گاؤں کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کی تھکان پہلے ہی تھی کہ واپس آتے اس کو رات کے 8 بج گئے تھے۔ گاؤں والے تو سب اشتیاق سے اپنی چودھری کی دلہن دیکھنے آئے تھے۔ ان سب کا پیار دیکھتے وہ مسلسل مسکرائے جا رہی تھی، جبکہ حیام اور صنم اب چینج کر کے آتی چھوٹے موٹے کام نمٹانے لگی۔ زوفا کو آرام دہ صوفے پہ بٹھا دیا تو وہ تھوڑی دیر پہلے یہاں بیٹھ جائے پھر کمرے میں لے جاتے ہیں۔ دعا تو پہلے ہی دلہن کی شوقین تھی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہاتھوں کو تھامتی، کبھی کھلکھلاتی اس کی بات کرتی اور جا کے سب کو بتاتی کہ دلہن نے اس سے یہ بات کی۔ کبھی خیام سے موبائل لے کر پکچرز بناتی، کبھی گل سے لے لیتی۔ جب اتنا کچھ کر کے بھی تھکی نہ تو شرما کے اس کے مزید پاس ہوئی۔ بھابھی کچھ کہنا چاہتی ہے یہ آپ سے، حیام نے کہا تو دعا نے شرما کر اس بات میں سر ہلایا۔ تب زوفا اس کی جانب جھکی تو دعا نے ایک ہاتھ اسے کان کے قریب کیا اور سرگوشی کرنے لگی۔ کیا میں آپ کو کسی کر لوں؟ وہ انتہائی معصومانہ انداز میں بول کے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے ٹانگیں ہلانے لگی۔ اس کے سوال پر زوفا نے اس بات میں سر ہلا کے چہرہ اسے قریب کیا تو وہ اپنے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھامتی چھوٹے سے لبوں کو گال سے مس کیا اور فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ دعا کی معصوم سی حرکت پر جہاں سب کھلکھلایا وہیں زوفا نے بھی پھولے گلابی گال پہ بوسہ دیا کہ لپسٹک کا نشان رہ گیا۔ کافی دیر وہ اس کے ساتھ ایسے ہی جڑی بیٹھی رہی، جب وہ پھر بولی، آپ کے دولہا کہاں ہیں؟ زوفا نے سن کر شرارت سے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، گم ہو گئے شاید، وہ مصنوعی پریشانی سے بولی۔ گل نے کہا کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، عماد کے ساتھ ہوں گے، جس پہ وہ فوراً بھاگی۔ 2 منٹ بعد ہی اصفہان وہاں داخل ہوا اور پوچھا، جی آپ نے بلایا؟ اس کی آمد پر سب لڑکیاں ہنسنے لگیں، جبکہ زوفا جھینپ گئی۔
ایسے کہنے پر دعا پوچھ رہی تھی کہ دولہا میاں کہاں غائب ہے، تبھی آپ کو بلانے گئی تھی۔ حیام نے ہنستے بتایا تو اصفہان مسکرایا۔ مجھے کہہ رہی تھی کہ دلہن آپ کو بلا رہی ہیں۔ دعا کو گود میں اٹھاتے والہا نے پیار کیا کہ اس کی مونچھوں کی چبھن سے وہ رونے ہی لگ گئی۔ اتنی سی بات پر رونا آ گیا۔ نرمی سے پیار کرتے ہوئے دوبارہ بوسہ دیا اور اپنے ساتھ ہی لے گیا دوستوں میں۔ پھر لڑکیاں تھیں اور زوفا ان کے بیچ میں قید، ان کی باتوں پہ کبھی مسکراتی تو کبھی شرماتی۔ تھوڑی دیر بعد ہی زوفا کو اصفہان کے کمرے میں لے گئے، اس کے پاس بیٹھی باتیں کرنے لگی۔ اصفہان ابھی دوستوں میں لٹکا ہوا تھا۔ دی جان نے اصفہان کو کمرے میں جانے کا پیغام دیا تو سب لڑکیاں زوفا کے پاس ہی اٹھ کر شب بخیر کہتی باہر آئیں۔ کمرے کو مہارت سے سجایا گیا تھا۔ لال گلاب ہر جگہ بکھیر گئے تھے۔ فسوں خیز سا ماحول ہر سو اپنا سحر بکھیرے ہوئے تھا۔ مزید 5 منٹ گزرے کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آنے لگی۔ کچھ سفر کی تھکان بھی تھی تو آرام سے نیند دراز ہوئی۔ اپنے پیچھے سیٹ کیے تکیے ایسے ہی بیڈ شیٹ پر انگلی پھرتے پھرتے نیند کی وادی میں چلی گئی۔ ابھی اتنی رات نہیں ہوئی تھی تبھی سب گپے ہانک رہے تھے۔ اصفہان کو جب دادی جان نے کمرے میں جانے کا بولا تو وہ بھی تھک گیا ہے تو آرام کرے، تبھی کچھ ہی دیر میں دوستوں کی محفل سے اٹھتا وہ کمرے میں جانے لگا۔ سیڑھیاں چڑھتے اس کا اوپر کمرہ تھا۔ جب لڑکیاں سیڑھیوں پر ہی اس کا راستہ روک گئیں، پہلے دیں پھر جائیں، سب کو ہاتھ آگے پھیلاتے وہ کہا تو بنا کسی تاخیر کے اس نے اپنا والیٹ دعا کے ہاتھ میں تھمایا، جس پہ وہ کھلکھلا کے بھاگی۔ ارے یہ تو خود ہی بھاگ گئی۔ دعا کو بھاگتے دیکھ کر باقی سب بھی ہنس پڑی اور اصفہان کو جانے کا راستہ دیا۔ جلدی سو جانا ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ کمرے میں جانے سے پہلے حیام کو سینے سے لگاتا اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چومتے محبت پاش لہجے میں کہا کہ وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ لبوں پر گہری مسکان سجاتے وہ ڈھیروں سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا، اپنی شریک حیات کی دیکھنے کی چاہ جو پورے استحقاق سے اس کے کمرے میں اس کے لیے سراپا حسن بن کر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکن سنبھلتے وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ اس کی زوجہ محترمہ شرمائی سی بیٹھی ہوں گی، سرحد سے وہ سوچ غلط ثابت ہوئی کہ وہ بڑے آرام سے کروٹ لیے محو خواب تھی۔ آج کے دن بھی سونا تھا انہیں۔ اور مسکرا کر سر نفی میں ہلاتا موبائل وغیرہ سائڈ ٹیبل پر رکھتا وہ ایک نظر بے خبر سوئی ہوئی بیوی کو دیکھا، ایک گہری نگاہ اس پر ڈالتے وہ فریش ہونے چلا گیا۔ 5 منٹ بعد جب وہ چینج کرتا واپس روم میں آیا تو وہ ہنوز ویسے ہی نیم دراز سو رہی تھی۔ کمرے میں مدم روشنی جلاتے باقیوں کو بجھا دیا اور اپنی سائٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ ایک لمبی سرد سانس خارج کرتے گردن گھما کے زوفا کو دیکھا۔ چینج ہی کر لیتی، تعصب سے سوچتا وہ اٹھ کے اس کو اٹھا لیتا کہ چینج کر لے ورنہ ایسے ہی انکمفرٹیبل رہے گی۔ اس کی سائٹ آیا تو ٹھٹک گیا۔ میرون رنگ کے عروسی لباس میں وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی جو ابھی میٹھی نیند کے مزے لے رہی تھی۔ خود کو باز رکھتے ہلکے سے اس کو کندھے سے ہلایا۔ زوفا! اس کی ہلکی سی سرگوشی کے ساتھ ہاتھوں کے لمس پر زوفا کا دماغ فوراً بیدار ہوا، ساتھ ہی گھبرا کے آنکھیں بھی وا کیں تو دیکھا کہ اصفہان اس کو جگانے کے لیے جھکا تھا۔ وہ سرحد سے سیدھی ہو کے بیٹھی اور شرمندہ سی انگلیاں مروڑنے لگی۔ سوری، میری آنکھ لگ گئی تھی۔ بغیر اصفہان کو دیکھے وہ ہلکا سا نہیں کہ وہ محبت سے مسکرائے، کوئی بات نہیں، مجھے لگا ایسے آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گی تبھی جگا دیا آپ کو۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھتے بغیر ہچکچائے اس کا ہاتھ تھامتا بولا کہ زوفا کو اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں بجتی ہوئی سنائی دی۔ کمرے میں فسوں خیز سی خاموشی میں اس کی چوڑیوں کی کھنک گونجی جن کو وہ انگلیوں کے پوروں سے چھیڑ رہا تھا۔ جانتا ہوں کہ آپ کو گاؤں میں رہنے کی عادت نہیں، لیکن یہاں بہت کچھ شہر جیسا ہی ہے۔ گھر میں آپ کو شہر جیسی تمام اشیاء ملیں گی، گھر والوں کے پیار میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر آپ بھی اپنے پیار میں کمی واقع نہ کریں۔ یہاں کے لوگ بہت سادہ ہیں، آپ کہیں جائیں گی تو آپ کو والہانہ استقبال کریں گے، تو ایسے میں چاہوں گا کہ آپ ان کو میرے حوالے سے ہی پیار اور عزت دیں جو وہ آپ کو دیں۔ اسے جھکے سر کو دیکھتے وہ اس کی کلائی سہلاتا کہہ رہا تھا جبکہ وہ سانس روکے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ آپ پہ کبھی غصہ نہیں ہوں گا، کیونکہ مرد کی فطرت میں ہے کہ اگر کوئی کام اس کی پسند کے خلاف ہو تو وہ بے ساختہ ہی غصہ کر جاتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو کبھی اداس نہیں ہونے دوں گا، آپ کی ذمہ داری سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ آپ جو خواب اپنی آنکھوں میں سجائیں یہاں آئی ہیں، انشاءاللہ وہ سب پورے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا ہاتھ تھامے دھیمی اور اپنائیت سے کہتا جا رہا تھا۔ وہ پور سماعت بنی اس کی تمام باتیں مسکراتی سن رہی تھی۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو جو آپ کو پسند نہ ہو اور مجھ پہ غصہ ہونا پڑے آپ کو۔ ان سب باتوں میں وہ بس اس کے غصے والی بات کا جواب دے گئی کہ بے ساختہ ہی اصفہان کی ہنسی آ گئی کہ وہ جھینپ گئی۔ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو میں سامع تابع ہوں۔ اس کی مرمری ہاتھ کی نازک انگلیوں کو خوبصورتی سے انگوٹھی میں ناتا وہ وہیں لب رکھتا بولا تو اس کی ہلکی سی نفی میں سر ہلایا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں کہ مغرور سا ہو رہا ہوں میں۔ اس کی سبھی پیشانی پہ اپنی محبت کا لمس بخشے مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ آپ چینج کرنے سے تھک گئی ہوں گی۔ اس کی ناک کی نتھ نکالتے وہاں پہ لب رکھتے وہ پیچھے ہٹا اور سہارا دے کر کھڑا کیا۔
پردے کی اور سے روشنی کی کرنیں شیشے سے اٹکھلیاں کرتی نظر آ رہی تھیں۔ آنکھوں کے پردے پر روشنی کی رمق محسوس کرتے اس نے کروٹ لینا چاہی۔ اپنے ہاتھ کسی اور وجود کے سوئے ہونے کا احساس ہوا۔ نیند سے بھری آنکھیں کھولتے اپنے پہلو میں دیکھا، جہاں نیند میں بھی شاید اس کے لب مسکرا رہے تھے جبکہ مونچھوں کا پہرا ہنوز تھا۔ مسکراتی اس کے ماتھے پہ اپنا نرم لمس چھوڑتی وہ اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ مناسب سی تیاری لیے اب وہ صوفے کے قریب کھڑی کھڑکی کے پردے ہٹا رہی تھی جب اصفہان نے مندی مندی آنکھیں کھولیں اور نیند میں روشنی کی مداخلت پر جیسے بدمزہ ہوا۔ زوفا کو اٹھا دیکھ کر وہ بھی ناچار اٹھ بیٹھا۔ السلام علیکم۔ دبے پاؤں چلتے اس کے پیچھے کھڑا ہوتے نم بالوں کو ہلکے سے چھوتے سرگوشی کی کہ اس کی اچانک گھمبیر آواز سنتے اس کی دھڑکنوں نے زور پکڑا۔ وعلیکم السلام۔ اٹھ گیا۔ اب اس کے ساتھ طرف مڑتے مسکراتے پوچھا تو شدت سے جذبات سے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ فریش ہو جاؤں پھر چلتے ہیں نیچے۔ اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے کہا تھا، اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے ہٹی اور وارڈروب سے اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ تھوڑی دیر میں دونوں نیچے اترتے دکھائی دی جائے۔ حیام جو ابھی صنم کو زبردستی اٹھا کے آ رہی تھی اصفہان کو دیکھتے اس کی طرف بھاگی۔ لالا بھابھی کیسے آپ؟ اصفہان کے سینے سے لگاتے وہ مسکراتے بولی، ہم ٹھیک ہیں گڑیا، خیر ہے؟ لگتا کہیں جانے کی تیاری ہے۔ اس کے بالوں کو سنوارتے پوچھا کہ اس نے تائید کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں جی، سیر کرنے جا رہے ہیں، آپ چلیں گے؟ اس کو بتاتی ساتھ ہی آفر دی کہ زوفا نے آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس سے پہلے اصفہان یہ کہہ کے منع کرتا کہ تھک جائیں گی، زوفا نے جلدی سے حامی بھر لی۔ ہاں چلو چلتے ہیں، زوفا اشتیاق سے کہتی چہکی، کیونکہ وہ پہلی بار حویلی کے علاوہ بھی کچھ دیکھنے والی تھی، ورنہ وہ بس یہاں دو بار آئی تھی اور صرف حویلی تک ہی محدود رہی تھی۔ آپ کیوں رکے ہیں، چلیں؟ وہ حیام کے ساتھ ہاتھ تھامتی آگے بڑھی جب محسوس ہوا کہ اصفہان اس کے ساتھ نہیں۔ مجھے کام ہے، آپ جائیں، میں پھر کبھی آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اس نے مسکراتے نفی کی تو زوفا اب تذبذب کا شکار ہوئی کہ اسے جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اصفہان کے پاس آئی اور آہستہ سے پوچھنے لگی، میں نہ جاؤں کیا؟ میں نے کب منع کیا کہ آپ نہ جائیں، انجوائے کریں، مجھے کام ہے کچھ۔ اس کے پوچھنے پہ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر متبسم ہوا اور ہنس کے کہنے لگا، حیام پھر آج لڑکیوں کے ساتھ سیر کرنے نکل گئی تھی، واپسی پہ کل کی طرح ہی پھول لے آئیں گے، آج بھی وہ اس کو استعمال کریں گے۔ ولیمے کی تقریب رات میں تھی تو شہر میں مہمانوں کو شام میں آ جانا تھا اور پھر رات یہیں گزارنی تھی۔ دعا سیر پہ جاتے ایک پل بھی زوفا سے علیحدہ نہ ہوئی تھی۔ نئی نئی دلہن ملی تھی اسے آج، اس کے ساتھ لڑکے تو نہیں گئے لیکن ارتسام صنم کے ساتھ ضرور گیا تھا۔ ہنستے مسکراتے وہ سب واپس گھر آئے اور ناشتے کی تیاری کرنے لگے۔ زوفا دی جان سے ملتے دادی جان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کی چھوٹی موٹی باتوں کا جواب دینے لگی۔ شام میں زوفا کے گھر والے بھی آ گئے اور پھر ولیمے کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ حویلی کی پچھلی سائڈ پہ ہی خواتین کے لیے انتظام کیا گیا تھا، وہاں اچھے سے سب سیٹ کیا گیا تھا۔ دی جان نے وہاں دادی جان سے کیف کے رشتے کی بابت بات شروع کی تو دادی جان کو تو بہت خوشی ہوئی، البتہ دانستہ طور پر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اصفہان سے رائے بھی ضروری ہے، پھر بچی سے تو لازمی پوچھے گا اصفہان۔ آج کی تقریب میں مرد کم ہی نظر آئے، سب کیونکہ کیا گھر کا فنکشن تھا تو سب مصروف تھے۔ کیف ایک دو بار حیام کو دیکھ چکا تھا، وہ بھی بات معلوم ہو گئی تھی کہ دادی جان نے رشتے کی بات کر دی ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ واپسی تک ان کو مثبت جواب دے دیا جائے تاکہ ایک امید یہاں سے لے کے جائے۔ جب سب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو دادی جان نے اصفہان کو بلوا کے اسے حیام کے رشتے کے بارے میں بتایا کہ کیف کی فیملی رشتہ کرنا چاہ رہی ہے اس کے ساتھ۔ اصفہان اس رشتے سے خوش ہوا تھا اور دادی جان کو مان بخشتا کہہ گیا کہ آپ ان کو ہاں کر دیں، تب تک وہ حیام سے بھی پوچھ لیتا ہے۔ فنکشن اختتام کو پہنچا تو لڑکیاں صحن میں اپنی محفل سجائے بیٹھ گئیں جبکہ لڑکے سب مہمان خانے میں ہی جمع تھے۔ جب اصفہان نے حیام کو اپنے پاس بلایا، جی لالا، اس کے قریب جاتے وہ خوشی سے بولی، گڑیا کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ وہ بازو کے ہلکے میں لیتا وہ راہداری سے گزرنے لگا۔ جی کہیے، ہاتھ میں موجود گاجر کھاتے کہنے لگی۔ دادی جان نے آپ کے رشتے کی بات کی ہے ہم سے۔ بغیر لگی لپٹی کے وہ سیدھا موضوع پر آیا۔ میرے رشتے کی قطعی خود کو نارمل لگتا اس نے پوچھا، کیونکہ وہ یہ بات کو ہرگز توقع نہیں کر رہی تھی۔ ہاں جی، آپ کے رشتے کی۔ اب وہ اسے لان میں لے آیا اور اپنے مقابل کرتے کہا، جس پر حیام کچھ نہ کہا بلکہ خاموشی سے گاجر کھاتی رہی۔ گڑیا بتائیں ہمیں۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے اصرار کرنے لگا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، وہ ہلکی سی آواز میں منمنائی کہ اب وہ اس بارے میں کیا تبصرہ کر سکتی تھی۔ کیف کو آپ جانتی ہوں گی، میرا دوست ہے، اس کے لیے وہ ہم سے آپ کا رشتہ مانگ رہے ہیں، اس نے مزید کہا تو حیام اپنے لالا کو دیکھنے لگی جو اسی کے جواب کا منتظر تھا۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے تو مجھے بلا جھجک کہہ سکتی ہیں، اس کو ریلیکس کرتا ماتھے پر لب رکھ کے حیام نے ہلکے سے کہا۔ جیسا آپ کو بہتر لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فطری شرم و حیا کے مارے وہ بہت آہستہ سے بولی، بھلا اس کو کیا اعتراض تھا؟ اس کی شادی کسی ایسے شخص سے ہوتی جس کی آنکھوں میں وہ خود اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی اور اس کے لالا بھی اچھے سے باخبر تھے اس شخص کو
سے۔ خوش رہو میری جان، اس کو سینے سے بھینچتے وہ مسکراتا بولا۔ جان، وہ آپ کے اندر بیٹھی ہیں۔ خیام نے شرارت سے کہا تو اصفہان نے مصنوعی گھورا۔ ان کا مقام اپنی جگہ اور تمہارا اپنی جگہ، اس کے سر پر چپت لگاتا کہتا ہنسنے پر مجبور کر گیا کہ مہمان خانے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھتے کیف مسکرا دیا۔ یقیناً وہ جانتا تھا کہ دادی جان نے رشتے کی بات کر رکھی تھی اور اب اصفہان خیام سے یہی پوچھ رہا تھا۔ مبارک ہو شہزادے، ان قریب تم بھی پھنسنے والے ہو اصفہان کی طرح، جہانگیر نے چھڑتے ہوئے کہا تو اس کی بات سنتے عماد بھی قہقہ لگا اٹھا۔ تم ابھی تک منہ پھلائے بیٹھی ہو اور تمہارا باپ اس کو چھوڑ کر الگ کام میں مصروف ہو گیا ہے۔ نکلو اب، آؤ اس سوگ سے اور خود کو حالت پر غور کرو۔ ذرا مینٹین نہیں کیا تم نے اپنے آپ کو۔ رقیہ بیگم کمرے میں داخل ہوتی اس کے ساتھ ساتھ کمرے میں بکھری حالت دیکھ کر تعصف و دکھ سے کہنے لگی اور صوفے پہ پڑے اس کے بکھرے کپڑے اٹھانے لگی۔ بابا نے جھوٹ بولا مجھ سے، آپ نے بھی یہی کہا، مجھے اعتصام کے خواب دکھا کے اب آسانی سے کہہ رہی ہیں کہ میں اسے بھول جاؤں۔ وہ اوندھے منہ لیٹے لیٹے ہی بدتمیزی سی کرنے لگی کہ اس کا لہجہ اندر آتے اکبر صاحب کو ناگوار گزرا۔ اگر ہم نے کہا تھا کہ تمہاری شادی اس سے ہوگی تو اب ہم ہی تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بھول جاؤ اس کو۔ اپنی کرخت آواز لیے وہ اندر کمرے میں آئے۔ اس کی آواز سنتے ہی دیبا جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سب میں میرا کیا قصور تھا پھر؟ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بے خوفی سے چلائی۔ تمیز سے رہو دیبا، انہوں نے ناگواری سے ٹوکا اور اپنی بیوی پر ایک قہر برساتی نظر ڈال کر وہاں سے آگے نکل گئے۔ میں گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جانے والے تھے کہ جب ان کے تعاقب میں آواز آئی۔ آواز پر چونکتے انہوں نے مڑ کے دیکھا تو ان کا بھائی سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ کیوں؟ یک لفظی سوال پوچھا جبکہ ماتھے پر تیوریاں سجا گئے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا حساب بے باک کرنا ہے۔ اپنے لہجے میں سختی لیے وہ بولا تو قدم قدم چلتے اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ بنا بنے بنائے کام کو بگاڑنے میں تم فرہاد، ورنہ ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ اس کے ارادوں سے باخبر تھے، تبھی سختی سے اسے باز رکھنے لگے جبکہ ان کی بات وہ نحوست سے سر جھٹک گیا۔ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا، میرا بس نہیں چل رہا، میں اس انسان کے 100 ٹکڑے کر دوں۔ ضبط کیے وہ سرد لہجے میں کہنے لگا جبکہ اس کے کندھوں پر تھامتے وہ مزید کہنے لگے۔ کوئی بھی حرکت نہ کرنا فرہاد، ابھی سے تمہیں منع کر رہا ہوں۔ جب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تب دیکھیں گے تمہارے اس معاملے کو۔ اس کے باور کراتے وہ کمرے میں چلے گئے جبکہ وہ اپنی مٹھیاں بھینچتا رہ گیا۔ سب فارغ ہو کے ہلہ گلا کر رہے تھے صحن میں بیٹھ کے جب اچانک لائٹ چلی گئی اور ایک ساتھ ہی سب کے منہ سے او نکلا۔ یہ لائٹ کو کیا ہو گیا آج؟ اصفہان مہمان خانے سے اٹھا، ملازموں کے ساتھ باہر آتا مین سوئچ جانب آیا اور چیک کرنے لگا، لیکن شاید لائٹ پیچھے سے ہی گئی تھی۔ تبھی وہ کچھ نہ پاتا گھر کے دوسرے سوئچ آن کرنا چاہا لیکن وہ بھی بند تھے۔ شاید اس علاقے کی لائٹ ہی بند کر دی گئی تھی۔ رفاقت خان دادا جان جو مردوں میں ہی بیٹھے تھے اندر اندھیرے کی وجہ سے سب باہر صحن میں ہی آ گئے۔ اصفہان نے دادی جان کو دیکھا جو اب اندر سے مرد بھی باہر آ رہے تھے تو انہوں نے ملازم کو کہا کہ جلدی سے یہاں بیٹھنے کا انتظام وغیرہ کریں تاکہ سب کے کھڑے ہو کے انتظار نہ کرنا پڑے۔ خیام، صنم اور گل تینوں بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ موم بتیاں لے آئیں اور یہاں پاس ہی رکھ لیں تاکہ گاؤں کی جو عورتیں یہاں موجود تھیں ان کے بچے نہ ڈریں۔ دعا تو پہلے ہی عماد کے پاس جا کے سو چکی تھی جس کے بعد وہ اب اپنے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ عماد، دعا کہاں ہے؟ عماد کو بھی اپنے دادی جان کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر گل نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اس کے کمرے میں سو رہی ہے۔ میں لے آتا ہوں، کہیں وہ تنگ نہ ہو رہی ہو۔ جہانگیر عماد کی بات سنتے وہاں سے اٹھا اور دعا کو لینے چلا گیا۔ اب کے صحن میں کھلے کشادہ آسمان کے نیچے سب بیٹھے محفل رنگا رنگ کر رہے تھے جن میں مہمان خصوصی اصفہان اور زوفا تھے۔ لڑکیاں تو زوفا کی دو معنی باتوں سے چھیڑ رہی تھیں جبکہ اصفہان اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا کہ صنم کچن میں موم بتی جلاتی ہوئی باہر نکلی تھی کہ کسی سے زور کا تصادم ہوا کہ موم بتی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ جو تھوڑی بہت روشنی تھی اس کے آس پاس وہ بجھ گئی۔ سوری، اندھیرے میں نظر نہیں آیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اندھیرے میں اسے موم بتی پکڑاتا وہاں سے چلا گیا جبکہ صنم بری طرح سے ٹھٹک گئی۔ صنم، دے آؤ اور باقی بھی لے آؤ۔ صنم کی آہٹ پر محسوس کرتے خیام نے باورچی خانے سے ہی آواز لگائی۔ وہ سر جھٹکتی موم بتی کو واپس جانے باہر دینے چلی گئی۔ بھائی سب میری گل سنو، ایک ضروری بات کرنی۔ دی جان کی روبدار آواز پر سب چپ ہوئے اور انہوں نے غور سے دیکھا تو دادی جان کے ساتھ بیٹھی ہاتھ میں حقہ پکڑے ہوئی تھی۔ اللہ دے کرم نال ساڈے اصفی دی شادی ہو گئی، سونی دی نال۔ ہنڈر اسی کیف دادی رشتہ پکا کر چھوڑا۔
انہوں نے جیسے کہنا شروع کیا، سب پہلے حیرت تھے، پھر خوشی سے ان کو دیکھنے لگے. بھائی آج ہم اپنے کیف کی ہونے والی دلہن کی منگنی کی انگوٹھی پہنا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدی اپنی امانت لے جائیں گے. اب کی بار رفاقت خان نے خوشی سے اعلانیہ کہا تو سب کے چہروں پر رونق آ گئی. حیام پتر ادھر آ میرے پاس. دادی جان نے حیام کو اپنے ساتھ لگایا کہ وہ جھجک کر ان کے پاس گئی. ماتھا چومتے انہوں نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنا دی، جس پر سب نے زور و شور کرنا شروع کر دیا. اسی شور کے دوران دعا رونے لگ گئی. ارے ارے کیا ہوا؟ جہانگیر جو پہلے ہی اس کے پاس تھا اسے گود میں اٹھاتا کندھے سے لگا تھپکنے لگا اور سلانے لگا، لیکن شاید وہ شور سے زیادہ ڈسٹرب ہو رہی تھی کہ چپ نہیں کر رہی تھی. لائیں لالا میں اس کو دے، میں دیکھتا ہوں. جہانگیر کے پاس جب وہ چپ نہ ہوئی تو عماد خود اسے پکڑے چارپائی پر لایا اور بہلانے لگا. نیند تو اب اس کی کھل چکی تھی، تبھی وہ عماد سے باتیں کرنے لگی. تب عماد نے بتایا کہ کیف چاچو کی بھی دلہن آئے گی. کون ہے اس کی دلہن؟ ایسے ہی لیٹے لیٹے پوچھا، جبکہ اس کا دھیان گل پہ تھا تو مسکراتی اسے ہی دیکھ رہی تھی سامنے والی چارپائی پر بیٹھ کے. کہ آپ کی حیام ادی، اس نے بتایا تو گل سے تصدیق کرنے لگی. یقین ہونے پر وہ حیام کے پاس پہنچی اور اس کو پیار کرنے لگی. ایک اور بات کہنا تھی کہ اب آپ سب کو ہماری فیملی آنا ہوگا. ہم سب آپ کی دعوت نامہ دیتے ہیں کہ ہمارے پوتے اور نواسی کا نکاح ہے. دادا جان نے دادی جان کو کہا. جہاں ان کی بات سنتے عماد بری طرح چونکا، وہیں گل سٹ پٹا اٹھی. بھائی صاحب کس کا نکاح کرنے والے ہیں؟ وہ سمجھ چکی تھی کہ لیکن پھر بھی کنفرم کرنا تھا ان کو. ہمارے چھوٹے پوتے عماد اور اکلوتی نواسی گلے لالا کا نکاح ہوگا اس جمعے کو، تو آپ ضرور آئے گا. ان کی باتیں سنتے سب خوش تھے، لیکن عماد کو لگا جیسے کسی نے ہتھوڑے سے وار کیا ہو اس کے سر پر. اچانک اتنا بڑا فیصلہ، وہ بھی اس کو بتائے بغیر. ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس سے رضامندی پوچھ رہے تھے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ فوری طور پر نکاح ہو جائے گا. وہ جتنا حیران تھا اس وقت کم تھا، جبکہ دوسری طرف گل حجاب سی ہو گئی سب کے سامنے. عماد تو احتجاجاً کچھ کہنا چاہا، جبکہ جہانگیر نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ دیا تو وہ خاموش ہو گیا اور سب سے مسکراتے مبارکباد وصول کرنے لگا. بھابھی آپ تو بھائی کے پاس بیٹھے، نئی شادی ہوئی ہے آپ کی. حیام نے زوفا کو اپنے درمیان اور اصفہان کو تھوڑا فاصلے پر بیٹھا دیکھ کر چوٹ کی، جس پر وہ خجل سی ہو گئی. ادھر ٹھیک ہوں میں، سب بیٹھے ہیں. اس کی جانب ہوتے وہ آہستہ سے بولی. تو ابھی تو سب چینج کر چکے تھے اور آرام دہ کپڑے پہنے سب جمع تھے. اسفی پتر ادھر آنو تو دور کیوں ہے؟ اسفی بیٹا ادھر آؤ، بہو سے دور کیوں بیٹھے ہو؟ دی جان نے اصفہان کے موبائل پر لگا دیکھ کر عبدار آواز میں کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر انہی کے پاس آ گیا. میری کال نہیں اپنی بیگم کو لے جا. وہ اپنے ساتھ بیٹھتے دیکھ کر انہوں نے سامنے بیٹھی زوفا کی طرف اشارہ کیا تو مسکراتا اس کے پاس سے اٹھا اور زوفا کے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھ گیا. یہ بیوی کے پیچھے لگنے والا ہے. اصفہان کی فرما برداری پر کیف نے چٹکلا چھوڑا تو سب ہکا لگا اٹھے. جب اصفہان نے زوفا کی جانب جھکتے کوئی شک کہا، جس پہ وہ بھی ہنس دی. حیام آپ نے کب واپس جانا؟ ہلکی پھلکی باتیں کرتے اصفہان نے حیام کے بازو کو ہلکے میں لیتے پوچھا. پرسوں یونیورسٹی جانا تو میں اور صنم اعتصام بھائی کے ساتھ ہی چلی جائیں گی کل. مسکرا کر کہتی زوفا کو چٹکی بھر گئی، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی. کیا خیال ہے ہنی مون کے لیے گاؤں ہی آ جائیں؟ ہم دونوں پھر صبح سیر پر بھی نکل جایا کریں گے. صنم کے ساتھ اچانک سے بیٹھے جانے کہاں سے نمودار ہوا تھا. پہلی شادی ہو جانے دیں. وہ دانت پیستے بولی. ہاں یار وہ بھی ہو، کوئی مسئلہ ہے؟ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، سمجھو تمہاری رخصتی ہو گئی. اس کی بات پر اس نے شرارت سے کان میں سرگوشی کرتے کہا تو اس کی حرکت پر وہ خفت زدہ ہوتی پیچھے ہونے کا اشارہ کرنے لگی، جبکہ ایف کی شریر سی آواز گونجی. بھئی محفل میں ایک دوسرے کان میں سرگوشیاں کرنے سے پرہیز کریں. یہاں کچھ غیر شادی شدہ حضرات بھی موجود ہیں، دلوں پر تیر چلتے ہیں. وہ سیدھے اعتصام پہ چوٹ کر رہا تھا، جس پر وہ ڈھیٹوں کی طرح کہکا لگا اٹھا. ایسی کوئی بات نہیں بھائی. صنم منہ بنا کر بولی. جب بات سمجھتے سب ہنسنے لگے. تم بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہونے والے، ٹینشن نہ لو. اعتصام نے ہنستے ہوئے کہا، جسے یاد کرانا چاہا کہ اس کی اب شادی ہونے والی ہے. ان تینوں دنوں میں اعتصام کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی. جب لڑکیاں جلدی دوست بنا لیتی تھی تو یہ تو پھر لڑکے تھے ایک دو بات سے اتفاق کرتے جگری یار بن گئے تھے. ویسے حیرت کی بات ہے بھابھی ابھی آئی نہیں اور لائٹ نے اپنا کمال دکھانا شروع کر دیا ہے. اب کی بار جہاں عمان نے بھی حصہ لیا وہیں محفل ایک بار پھر زعفران ہو گئی. اور خبردار اگر میری بیوی کو کچھ کہا تو عماد کے ساتھ
بات سنتے اسفیان نے مصنوعی سختی لیے کہا تو اس کی جذباتیت پر سب ینگ پارٹی نے شرارت سے او کیا، جس پر بے ساختہ ہی زوفا جھیپ گئی۔ دیکھ رہی ہیں دی جان، اپنے لاڈلے کام وہیں روب دکھا رہا ہے، ہمیں روب دکھا رہا ہے۔ چارپائی ترتیب سے سیٹ کر تھی چکور میں، درمیان میں دی جان کا حقہ پڑا تھا۔ لڑکے جس چارپائی پہ بیٹھے تھے اس کے پیچھے بھی ایک چارپائی پڑی تھی جس پر جہانگیر مخالف سمت میں موبائل پر کوئی کام کر رہا تھا، جبکہ کیف اس کے پاس ہی باہوں میں تکیہ بھیجے اپنے سر پیر اوپر کر کے بیٹھا تھا۔ ان کی اگلی والی چارپائی سے عماد اٹھ کر دی جان کے پاس شکایتی انداز میں بولا، تمہیں کیوں نہیں تڑکے لگ رہے ہیں؟ برخوردار عامر رفاقت عمار کے والد اپنے ہی لڑکے کو لتاڑا تو وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ کسی روٹی محبوبہ کے ساتھ لگے ہیں آپ جناب؟ کیف ایک ہی جس میں تکیہ اپنے سائڈ رکھتے جہانگیر کی گود میں سر رکھتے شرارت سے بولا کہ اس کی بات پر وہ گھور کر تکیہ اس کے سر پر ہی رکھتے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ لگتا ہے محبوبہ ناراض ہے۔ اپنے منہ پر تکیہ اور اس کے بازو کو بوجھ سے لاتے وہ جلتا کرتا اٹھا اور ایک دھموکہ اس کی بازو پہ جڑ دیا۔ صنم اور ابتسام کو اکٹھا بیٹھا دیکھ کر دعا ان کے پاس آئی اور صنم کے ساتھ بیٹھتی پاؤں نیچے کر جھلانے لگی۔ ابتسام صنم سے کچھ کہہ رہا تھا جس پہ وہ مسکرا رہی تھی، جبکہ دعا کبھی ابتسام کو دیکھ رہی تھی تو کبھی شرارت سے حیام اور کبھی صنم کو۔ کیا دیکھ رہی ہو دعا بیبی؟ حیام نے دعا کو دیکھتے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ ان کا بیبی نہیں آیا یہاں؟ اس کے سوال پر جہاں صنم چٹپٹائی وہیں باقی سب بھی چونک اٹھے اور حیرت سے دعا کو دیکھنے لگے۔ پھر نظریں سب کی صنم کی طرف گئیں جو بوکھلا اٹھی تھی۔ نہیں گڑیا، ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیبی نہیں دیا، جب ان کے پاس آئے گا تب ہم ضرور دیکھنے جائیں گے اور پھر کھیلیں گے بھی۔ عماد دی جان کے پاس سے اٹھتا دعا کو اپنی گود میں اٹھاتا سمجھانے لگا، جس پر وہ اچھا کہہ گئی۔ اب اس کی نظریں زوفا پر تھی جس کو محسوس کرتے حیام قہقہ لگا اٹھی، کیونکہ بچی ہے یہ۔ کیا بچی ہے یہ؟ دعا کو گال چومتے اس نے تبصرہ کیا۔ لائٹ تو رات گئے نہیں آئی تھی، جبکہ لڑکے اٹھ کر باہر حویلی سے نکل پڑے۔ کچھ نے اسموکنگ کرنی تھی اور ایسے ہی چہل قدمی کرتے رہے۔ لڑکیاں بزرگوں کے پاس بیٹھی ان کی کہانیاں قصے سننے سے ہنستی مسکرا رہی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد زوفا کی فیملی روانہ ہو گئی۔ رسم کے مطابق اس کے ساتھ زوفا بھی گئی تھی، لیکن اسفیان نہیں کہتا کیونکہ اس سے پیچھے سب مہمانوں نے رخصت ہونا تھا تو اس نے شام کو آنے کا کہہ دیا تھا۔ شام کو شہر آ جائے گا، استاد حیام بھی ہاسٹل چھوڑ جائے گا۔ ساتھ حیام کو بھی ہاسٹل چھوڑ جائے گا۔ گاؤں کی روایت کے مطابق دادی جان نے ڈھیروں مٹھائی کے ٹوکرے ان کے نانا کرتے ساتھ بھجوا دیا اور گل کو اس کی نئی زندگی کی شروعات کی خوشی میں اپنی طرف سے تحفے بھی دیے۔ کیف اور جہانگیر ان سب کے اٹھنے سے پہلے ہی روانہ ہو گئے تھے کسی کام کے سلسلے میں۔ عماد گل، دعا اور تائی جان کو ساتھ لیے روانہ ہوا اور اس کے پیچھے دی جان، دادا جان، عامر رفاقت اور ساتھ اظہر صاحب ایک گاڑی میں۔ رخصت ہوتے وقت دی جان نے ان سے عماد کے نکاح میں آنے کا وعدہ لیا۔ چلیں بیگم، اب ہم بھی چلیں۔ سب کے جانے کے بعد ابتسام نے صنم کو باہر نکلنے کا کہا، جو وہیں دروازے پر ٹک گئی تھی حیام سے باتیں کرنے میں، کیونکہ حیام اپنے لالا کے ساتھ آنے والی تھی۔ 1 منٹ آ رہی ہوں، اتنا کہہ کر وہ پھر اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی کہ ابتسام آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ حیام بہن، آپ وہاں پہنچتے ہی میری زوجہ محترمہ کو لمبی کال کر لیجیے گا، ابھی جانے کا ٹائم ہے ورنہ لیٹ پہنچیں گے ہم۔ ابتسام ان کے قریب آتا صنم کا ہاتھ تھامنا عاجزانہ گویا ہوا کہ حیام کھلکھلا اٹھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آ رہی تھی میں بس، صنم نے خفگی سے کہا، لیکن وہ حیام کو خداحافظ کہتی اس کا ہاتھ تھامے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اب باقی کی باتیں مجھ سے کر لو تم۔ گاڑی سٹارٹ کرتے حویلی سے باہر نکلتے اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے کہا اور ایسے ہی ہاتھ تھامے رکھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑیں، وہ بوکھلاتی بولی، لیکن وہ انسنی کرتا اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھائے ہر تھوڑی دیر بعد لبوں سے لگاتا رہا۔ کچھ تو معلوم ہوا، آخر تیرا معیار ہے کیا؟ مجھ سے ہر شخص یہاں تیرے سوائے راضی ہے۔ دعا سو گئی ہے، مجھے پکڑا دیں اسے۔ سفر کے دوران دعا عماد کی گود میں ہی بیٹھ گئی تھی اور اسے سوتا دیکھ کر ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی گل نے کہا تو عماد نے گاڑی کی سپیڈ سلو کرتے اپنا بازو سائڈ پہ کیا تاکہ وہ اسے اٹھا لے۔ بسم اللہ، اس کے پکڑتے احتیاط سے گل نے اپنی گود میں لٹایا اور پریشانی چومی۔ پورے راستے عماد نے ایک بار بھی اس کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ ناراض گل تھی، یہ اس سب
اس سے، لیکن اب گل کو لگ رہا تھا کہ عماد کا موڈ آف تھا۔ تائی جان بھی سو گئی تھی، ورنہ راستے میں تو سارا سفر خاموشی سے ہی کٹ گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی عماد تائی جان سے ملازمین کی بتاتی سامان اندر رکھوانے لگا۔ جب عماد اپنی سائڈ سے نکلتا گل کی طرف آتے احتیاط سے دعا کو اٹھائے گل کے روم میں چھوڑنے جانے لگا، اس کے پیچھے ہی گل بھی آ گئی۔ جب وہ روم میں داخل ہوئی تو عماد اس کو احتیاط سے بیڈ پر لٹا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ اٹھا تو دیکھا گل پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کی سائڈ سے ہو کے جانے لگا جب وہ اس کے راستے میں آ گئی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے سامنے کھڑی وہ استغفار کر رہی تھی، جبکہ عماد اس کو نظر انداز کرتے باہر جانے لگا کہ وہ پھر سے اس کے سامنے آ گئی۔ اب آپ ایسا تو نہیں نہ کریں میرے ساتھ، وہ بھرائی آواز میں کہتی اپنا آپ سر جھکا گئی کہ آنکھوں میں اشک کے آرزو بہنے کو بتاب ہو رہے تھے۔ دیکھیں گل، ختم کریں سب، میں اس بارے میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کو رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر وہ نرم لہجے میں بولا، لیکن آپ ختم نہیں کر رہے کچھ بھی، آپ ابھی بھی وہی سوچ رہے ہیں۔ آپ کی وجہ سے سب ہوا، آپ کی وجہ سے میں یہاں پڑی ہوں۔ اپنا سر اور دکھ اٹھاتی وہ دکھ سے کہنے لگی کہ عماد نے چہرہ موڑے، آنکھیں زور سے میچی۔ کہا نا کہ اس بارے میں بات نہ کریں۔ مسکرانے کی صحیح کرتے اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگا جو تقریباً اب رو رہی تھی۔ بس کریں اب، کیوں رو رہی ہیں؟ اس کے رونے میں بے چین ہوتا چپ کرانے لگا۔ آپ کریں انکار، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ کے انکار سے، اور نہ ہی کوئی فورس کرے گا۔ جب رونے سے دل تھوڑا ہلکا محسوس ہوا تو اپنی آنکھوں سے رخسار صاف کرتی وہ ہمت سے بولی، جبکہ اس کی بات سنتے عماد حیرت زدہ سا اس کے رونے کی وجہ سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھنے لگا کہ کیا دماغ تو نہیں کہیں چل گیا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ سے نکاح کرنے میں، اور اگر میں انکار کر بھی رہا تھا تو آپ کی اس کے پیچھے بھی وجہ تھی کہ اس کے کہے الفاظ سے وہ ضبط سے کہتا شروع ہوا کہ بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوتی، تبھی گل کے الفاظ نے اسے ساکت کر دیا۔ اور وجہ یہ ہے کہ میں ایک بیٹی کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ طلاق یافتہ بھی ہوں، اور یہی وجہ ہو سکتی ہے آپ کے انکار کی، کیونکہ جو آپ کہتے ہیں ان سب باتوں کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس کی بات سنتے ایک بار پھر آنکھیں اشک رواں کرنے لگیں، اور وہ تلخی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولی، جبکہ عماد تو جیسے گنگ کھڑا موجود ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا کیسے سوچ سکتی تھی کہ فضول سی بات کو وہ اپنی وجہ بنائے گا؟ کیا اس نے کبھی اس کی طلاق یافتہ ہونے کی بات کی، یا کبھی دعا کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ ان سب کی بیٹی نہیں؟ کیسے ہوش میں آتے ہی وہ دھاڑا کہ اس کی دھاڑ سنتے وہ سہم گئی۔ ابھی بھی آپ انکار کر رہی ہیں نکاح سے؟ تو میں یہی سمجھوں گی نا کہ آپ کو یہی اعتراض ہے۔ ظاہر ہے ایک طلاق یافتہ سے شادی کر کے کیوں آپ اپنی جوانی برباد کریں گے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ایک بیٹی بھی ہے ساتھ۔ آج جیسے وہ نڈر ہوتی سارے حساب بے باک کرنے چاہ رہی تھی، تبھی ہمت کرتے دوبارہ ٹرائی کرتے۔ دل ہی دل میں اس کے رد عمل کو سوچتا ڈر بھی رہی تھی۔ جواب دے، اب کیوں چپ ہیں آپ؟ اس کو ساکت دیکھتے وہ جیسے چلائی تھی، جبکہ وہ تو اس کی سوچ پہ افسوس کر رہا تھا کہ اس کے انکار کو وہ اس طرح لگی کبھی گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کوشش کیجیے گا کہ میرے سامنے نہ آئے آپ، دوسرے سرد و سپاٹ لہجے میں کہتا وہ بغیر اس کو دیکھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کی بے رخی پر وہ وہیں پر بیٹھتی چلی گئی اور آرزو کو گرم سیال سے بھگونے لگی۔ کیوں اللہ جی کیوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی شکوہ کرنے لگی، اور وہ روتی بھی کیا سوائے اللہ سے فریاد کرنے کے؟ وہ کرتی بھی کیا سوائے اللہ سے فریاد کرنے کے؟ اسی سے ملتی جلتی تھی، نہ تو مجھ سے چھپ کے یہاں سے، نہ تیرا یار کانوں میں جیسے سال اسی سے ملتی تھی، نہ تو مجھ سے چھپ کر یہی ہے، نہ تیرا یار کانوں میں جیسے سالوں پہلے کی آواز گونجنے لگی۔ اسی سے نین ملاتی رہی ہے نا اپنے اس یار سے، پہلے ہی سیٹ تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ ساتھ ہی تھپڑ کی آواز گونجی۔ جیسے جیسے کانوں میں آوازیں آتی گئیں ویسے ویسے وہ ٹوٹتی خود کو اذیت دیتی رہی، لیکن دوسری طرف بھی اذیت کم نہیں تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ دھاڑ سے بند کرتا اپنے بال مٹھیوں میں دبا گیا۔ بیڈ پر بیٹھے دراز سے سگریٹ نکالتے اسے سلگایا، لیکن جو جلن ابھی سینے میں محسوس ہو رہی تھی وہ جیسے بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کیسے وہ سوچ بھی سکتی ہیں یہ بات؟ کھڑے ہوتے دیوار پہ ہاتھ مارتے اس نے کرب سے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جس کا گند پال رہی ہو وہ آوازیں، وہ الفاظ ابھی بھی اس کے کانوں میں سنائی دیتے تھے جب اسے اس کے نام کے ساتھ جوڑ کے بدنام کیا گیا تھا، یہاں تک کہ اس شخص نے اپنی اولاد کو اپنا ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اچانک موبائل پر کال کی رنگ سنائی دی، جس پر وہ متوجہ ہوا اور سر کے درد محسوس کرتے موبائل کو پاکٹ سے نکالا تو دیکھا کہ جہانگیر کا نمبر تھا۔ سرد لمبی آہ خارج کرتے اس نے اوکے کیا۔ جہانگیر کا نمبر تھا۔
لمبی سرد آہ خارج کرتے اس نے اوکے کیا اور کان سے لگایا۔ عماد گھر پہنچ گئے۔ دوسری جانب سے جہانگیر کی مسرور سی آواز سنائی دی۔ عماد جواب نہ ملنے پر وہ پھر بولا، جی لالا پہنچ گئے۔ آنکھیں سختی سے میچتے اپنا لہجہ نارمل کرتے وہ بولا، جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ اپنی تکلیف کو وہ آنکھوں کے بہتے پانی میں نکال دے۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اپنے آفس میں بیٹھے اس کی آواز سنتا وہ پریشان ہوتا اٹھا اور سامنے بیٹھے شخص سے ایکسکیوز کرتا سائڈ پہ ہوا۔ کچھ نہیں بھائی، وہ بولا جب وہ بولا تو لہجہ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ عماد بتاؤ میری جان، میں سن رہا ہوں، اس نے پیار سے پوچھا کہ عماد کے جواب دے گیا اور تھکے ہارے انداز میں بیڈ پر بیٹھا تکلیف کو بہانے لگا۔ عماد اس کے رونے پر جہانگیر نے سرزنش کی، میں تھک گیا ہوں بھائی، نہیں برداشت ہو رہا کچھ بھی، اس کی خوشیاں لٹانا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر پا رہا، مجھ سے نہیں ہوگا۔ کوشش کے باوجود وہ خود کو ضبط نہ کر پایا۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ مجھے ان کی طلاق یافتہ ہونے پہ اعتراض ہے، مجھے ان کے دعا کی ماں ہونے پہ اعتراض ہے، باخدا ایسا نہیں ہے۔ آنکھوں سے روانی روکتے وہ ٹھہرتے ہوئے بولا، مجھ سے نہیں ہوگا یہ نکاح۔ مزید جہانگیر کو کچھ کہتا وہ جب عماد خود ہی کال کاٹ کر اپنا سر تھام گیا، جو خود کو کمپوز کرنے لگا۔ بغیر تاخیر کے جہانگیر نے کال بیک کی تو عماد نے ناچار اٹھا لی۔ کچھ دن پہلے دعا پوچھ رہی تھی کہ اس کے بابا کون ہے، تب میں نے جواب دیا تھا کہ وہ تمہیں بابا کہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ تمہاری بیٹی کہلائی جائے، صرف تمہاری۔ اس کے فون اٹھاتے ہی جہانگیر بولنا شروع ہوا۔ اس کے جس انداز میں سوال کیا تھا تب میں خود جیسے بکھر گیا تھا، لیکن میرا جواب سنتے وہ جو چمک اس کی آنکھوں میں آئی، جو خوشی میں نے اس کے چہرے پر دیکھی، وہ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ عماد، وہ شروع سے تمہیں اپنا باپ مانتی ہے، وہ تمہیں ہی اپنے باپ کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے، کیونکہ ہم میں سے سب سے زیادہ پیار بھی تم نے ہی دیا ہے اسے کو۔ تمہارے اس نکاح میں سب سے زیادہ حامی میں نے ہی بھری تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو پیار عزت ان کو تم دے سکتے ہو کوئی نہیں دے سکتا، اور جو تم فضولیات سوچتے ہو کہ تمہاری وجہ سے وہ طلاق یافتہ ہیں تو یہ ذہن سے نکال دو۔ اس سب میں اللہ کی رضا شامل تھی، تم بھی جانتے ہو اور باقی سب بھی، کہ یہ شخص گل کو پہلے دن ہی عزت نہیں دیتا تھا، اور اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھنے والی ہیں۔ اپنے دماغ سے ساری منفی سوچوں کو نکالو اور مثبت کرو کہ اللہ نے اگر تمہیں ان دونوں کے لیے منتخب کیا تو تم اچھا انتخاب بنو۔ اپنے مخصوص نرم انداز میں اسے سمجھاتا جا رہا تھا اور عماد خاموشی سے سن رہا تھا۔ سن رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنی بات ختم کرتے جہانگیر نے روب سے پوچھا۔ جی سن رہا ہوں، ہلکی سی آواز میں منمنایا، البتہ دل جیسے ہلکا ہو گیا تھا۔ گل تمہیں بچپن سے پسند کرتی ہے اور یہ مت بھولو کہ میں جانتا ہوں کہ تم بھی اسے پسند کرتے ہو، تو بغیر کوئی مزید ڈرامہ کے نکاح کی تیاری کرو۔ آخر میں وہ مصنوعی سختی سے بولا، لیکن شرارت کی رمق موجود تھی۔ جی لالا، وہ آسودگی سے مسکراتا بولا تو جہانگیر اس کو مزید ایک دو ہدایت کرتا فون رکھ گیا۔ اللہ مجھے ہمت دے اس سب آزمائش میں پورا ہوتا ہوں، دل میں کہتا وہ بیڈ پر چت لیٹ گیا۔ دوسری جانب وہ اپنی تکلیف کم کرنے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ زیر ہوئی، دعا کے ماتھے پر لب رکھتے وہ جائے نماز پر بیٹھی اپنا سکون کی طلبگار ہوئی۔